دوستوں آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف پاکستان کی سب سے طویل اور جنوبی ایشیا کی طویل ترین سرنگوں میں سے ایک سرنگ کا ذکر کریں گے بلکہ اس کے متعلق مختلف حقائق سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ اس طویل سرنگ کے ماہر انجینئر کی مبینہ موت کا بھی راز افشا کریں گے اور اس انجینئر کے ذریعے سے اپنے موجودہ حکمرانوں پر بھی نظر دوڑائیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں ایک صدی قبل بنائی جانے والی ریلوے سرنگ کی جو آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے اور جس کا طرز تعمیر منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے والوں کی کمال مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سب سے طویل ریلوے سرنگ خوجک یا شیلا سرنگ کی جو بلوچستان میں شیلا باغ کے قریب واقع ہے اور اسے 19ویں صدی میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ سرنگ کوئٹہ کو چمن کے راستے افغانستان کی سرحد سے ملانے والے تاریخی ریلوے راستے کا حصہ ہے۔ یہ سرنگ 19ویں صدی کے انجینئرنگ کا شاندار نمونہ ہے جو دشوار جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باوجود اپنے تعمیر کرنے والوں کے عزم اور ویژن کی عکاسی کرتی ہے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے جو اس کے ورثے اور اہمیت سے واقف ہیں۔ دوستوں یہ وہی سرنگ ہے جس کی تصویر 5 روپے کے نوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹنل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی اور یہ تقریباً 3.9 کلومیٹر لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سرنگ کی تعمیر میں ہزاروں مزدوروں نے حصہ لیا۔ مزدوروں کے لیے کام کرنے کی شرائط بہت سخت اور اکثر خطرناک تھیں۔ انہیں پہاڑ کے سخت پتھر میں سے سرنگ بنانی پڑتی تھی جس کے لیے ابتدائی آلات دھماکہ خیز مواد اور بیرون ملک سے لائی گئی بھاپ سے چلنے والی مشینیں استعمال کی جاتی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث زیادہ تر کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا جس میں کدال، بیلچے اور خالص جسمانی محنت شامل تھی۔ مزدوروں کو دھول، ہوا کی کمی اور سرنگ کے گرنے جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ جسمانی مشکلات کے علاوہ مزدوروں کو شدید موسمی حالات جیسے کہ گرمی اور سردیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ زیادہ تر مزدور سرنگ کی تعمیراتی جگہ کے قریب عارضی کیمپوں میں رہتے تھے۔ یہ کیمپ بنیادی نوعیت کے تھے جہاں موسم کی سختی اور ناکافی صفائی کی سہولیات کی وجہ سے بیماریوں کا پھیلاؤ عام تھا جس کے نتیجے میں کئی اموات بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے اور ان میں سے اکثر وہیں آس پاس دفن ہو گئے۔ اس ٹنل کی تعمیر کے لیے 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پہ صرف ہوتا تھا۔ کھدائی کے دوران اندھیری سرنگ کو روشن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سرنگ کے دہانے کے قریب بہت بڑے آئینے رکھے گئے جن سے سورج کی روشنی منعکس کر کے سرنگ کے اندر کی تاریکی دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا منگائی گئی تھی۔ یہ رقاصہ ایک روایتی بلوچ فنکارہ تھی جو سخت حالات میں کام کرنے والے مزدوروں کی تفریح اور حوصلہ افزائی کے لیے رقص کرتی تھی۔ شیلا رقاصہ عموماً روایتی لباس میں ملبوس ہوتی اور مقامی آلات کی دھن پر رقص کرتی تھی۔ یہ مزدوروں کے لیے ایک خوشی کا ذریعہ تھی اور ان کی ہمت بڑھاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خوجک یا شیلا سرنگ کا نام بھی اسی رقاصہ کے نام سے منسوب ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں اس سرنگ کے دلچسپ و عجیب حقائق کی طرف۔ اس سرنگ کے انجینئر سر جیمز آبرٹن نے اس کا سروے کیا تھا اور ان کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس سرنگ کی کھدائی کی جائے تو 3 سال، 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں طرف سے کھدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آ ملیں گے۔ 5 ستمبر 1891 کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمینے کے مطابق اس سرنگ کو مکمل ہونا تھا۔ مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور سرا نہیں مل رہا تھا۔ چند لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے، انجینئر نے غلط سروے کیا، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں ڈوب جائیں گے، مگر انجینئر پر امید تھا۔ مقررہ تاریخ کو دونوں طرف آنے والی اور بچھائی جانے والی پٹری کے آخری بولٹ لگنے تھے۔ دن 12 بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی۔
सारी रात बेचैनी से टहलता इंजीनियर अब भी टहल रहा था। इसे लगा कि आज इसका इल्म इसे धोखा दे गया। आज इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने के बजाय रेजा रेजा हो रहा था। इंजीनियर चुपके से उठा और पहाड़ी के ऊपर उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पर रात को शीला रक्स करती थी। वहां पहुंच के रुका, चंद लम्हे उस सुरंग के दहाने पर नजर डाली और पहाड़ी की चोटी से गहरी खाई में छलांग लगा दी। और तकरीबन एन उसी वक्त दोनों तरफ से खुदाई करते एक दूसरे की तरफ बढ़ते मजदूरों के दरमियान रेत की आखिरी दीवार भी गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक सुरंग खोजक मुकम्मल हो चुकी थी। दोनों तरफ के मजदूरों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद अपनी अपनी मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी और नारे लगाते, चीखते चिल्लाते अढ़ाई अढ़ाई किलोमीटर का फासला तय करके सुरंग से बाहर निकले। दोनों तरफ जश्न का समा बरपा हो गया। कुछ देर बाद किसी को इंजीनियर का ख्याल आया और जब तलाश की गई तो इंजीनियर गायब था। काफी देर बाद किसी ने खाई में किसी इंसानी लाश की निशानदेही की और जब देखा गया तो ये वही इंजीनियर था जिसने दुनिया की तवील तरीन सुरंगों में से एक सुरंग का सर्वे किया था और इसकी फिजिबिलिटी तैयार की और मुकर्ररा मुद्दत तक अपनी कमिटमेंट पूरी ना होने की सूरत में नदामत से बचने के लिए पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा दी। कहा जाता है कि जब लोगों ने कहना शुरू किया कि इंजीनियर का सर्वे गलत था और उनके सर्वे के बाईस ही करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, तो इंजीनियर सर जेम्स आबर्टन काफी शर्मिंदा हुए और अपने एहसास निदामत के बाईस ही इन्होंने अपनी कीमती जान ले ली। दोस्तों, हमें अपने माशरे में कई इंजीनियर देखने को मिलते हैं, मगर अफसोस कि सर जेम्स आबर्टन जैसा बगैरत, बाहया और शर्मो हया का पैकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमारे सो कॉल्ड इस्लामी और जमहूरी मुल्क में कई इंजीनियर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करते हैं, करोड़ों रुपए सर्फ किए जाते हैं, मगर इन प्रोजेक्ट्स में से अक्सर कभी पाया तकमील तक पहुंच ही नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान और इनके कारंदे सिर्फ और सिर्फ बदउनवानी में मशगूल हैं। ये अपने जाती फायदे, माली मफाद के लिए सिर्फ और सिर्फ अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं करते और अक्सर खराब फैसलों और नाकाम पॉलिसियों की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डाल देते हैं। सर जेम्स आबर्टन के बरक्स हमारे इंजीनियर्स को ना कोई निदामत होती है और ना ही पछतावा, बल्कि वो हम में ही दनदनाते फिरते हैं। हकीकत यह है कि इनका ज़मीर ही सो चुका है। इन्हें ना लोगों की परवाह है और ना ही खुदा का खौफ। बस अपनी अय्याशियों के नशे में धुत इस मुल्क को लूटने में मसरूफ है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।